دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. حاجی آصف الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور پہلے تو بیک گراؤنڈ بتائیں نا کہ مدنی ماحول سے پہلے کیا تھا، کچھ پہلے کا آصف کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. نو عمری سے ہی اسٹارٹ کرتا ہوں. جی ٹین ایج تھی، اسکول لائف تھی، اور کچھ دوست جو تھے بہت کلوز تھے، اور محلے میں بھی کچھ دوست اس طرح کلوز تھے، تو ان کا کچھ رجحان جو تھا وہ میوزک کی طرف اور ڈانس کی طرف، اس طرح کا ان کا رجحان تھا. ظاہر ہے جب صحبت صالح ترا صالح کنت جو روایت مقولہ ہے، صحبت طاہر ترا طاہر کنت، کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو اس طرح کے دوستوں کی جب تھوڑی کمپنی ملی تو اس میں ان کے ساتھ رہ کر ظاہر ہے اس طرف رجحان بڑا، اپنا اس طرف رغبت ہوئی اور میوزک کا شوق پیدا ہوا. اور جو ہے وہ بانسری بجانے کا بہت جنون کے حد تک شوق پیدا ہو گیا. جی بہت زیادہ حد تک شوق تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کریز تھا ایک قسم کا بانسری بجانے کا. جی اچھا. یہ حال تھا کہ بانسری ایک مخصوص وقت میں روزانہ رات کو بجانا اور پورے محلے کو مطلب سنانا، اس طرح کا انداز تھا. اور بانسری بھی مطلب ایسے ہی مطلب اتنا شوق تھا کہ جن جن شہروں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں کی بانسریاں مشہور ہیں تو وہاں سے وہ بانسریاں بھی منگوائیں میں نے. یہاں تک کہ پاکستان سے باہر سے بھی کچھ بانسریاں وغیرہ منگوائیں کہ مطلب میں نے حاصل کی کہیں سے کہ مطلب یہ ہو. ہر وقت وہ پینٹ کے بیلٹ میں 2-3 بانسریاں لگی رہتی تھیں ہر وقت مطلب اس وقت یہ ایک انداز تھا. ساتھ ہی ساتھ دوستوں کی صحبت سے مزید یہ بھی ہوا کہ کچھ بریک ڈانس کا بھی شوق پیدا ہو گیا. بریک ڈانس کا شوق پیدا ہو گیا بہت زیادہ. بریک ڈانس بہت مطلب یعنی کہ اس وقت فنکشنز ہوتے تھے، کیونکہ اسکول لائف سے ہی گھر سے ایسی ترکیب تھی کہ گھر والوں سے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی معاملے میں بھی پابندیاں نہیں تھیں. کہیں بھی جانا آنا کچھ بھی کرنا وہ والد صاحب کی طرف سے والدہ کی طرف سے کوئی ایسا تھا نہیں کہ مطلب کوئی پابندی ہو کسی طرح کی. تو اس طرح کے شوق پیدا ہو گئے اور مختلف محافل کے اندر اپنے دوستوں کے فنکشنز میں جا کر ان کی پارٹیز میں جا کر ڈانس کرنا اور جو ہے مطلب اس طرح کی بانسریاں وغیرہ بجانا. کیا کہہ رہے ہیں آصف بھائی، بریک ڈانس کرتے تھے آپ؟ جی بریک ڈانس. اس کے میں واقعہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ میں اس میں پٹا بھی لیکن میں نے پھر بھی مطلب چھوڑا نہیں ہے والد صاحب کی طرف سے. اتنا زیادہ یعنی ایک بار میرے کو پتہ چلا کہ جو بریک ڈانسر جو ہوتے ہیں نا یہ کیمیکل وغیرہ ڈال کے کچھ مطلب وہ پاؤڈر ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ کیمیکل ڈال کے اس پہ مطلب وہ ڈانس کرتے ہیں اس کا سلپ زیادہ ہو سکیں اور اس کی جو ان کے سٹیپس ہوتے ہیں اس پہ ہو جائے. تو اب مجھے تو کیمیکل کہیں سے ملا نہیں، جو ہوتا ہوگا اب سنایا تھا تو میں نے کیا کیا، گھر میں والد صاحب اس دن کوئی بالکل نیا اور بڑا مہنگا تھا ٹیلکم پاؤڈر لے کر آئے ہوئے تھے، پاؤڈر نا جو خوشبو کے پرفیومڈ پاؤڈر ہوتے ہیں. اب مجھے ملا نہیں تو اب گھر میں ایک اسٹور تھا، اس میں بڑا سا میرر لگا ہوا تھا تو اس میں ایک مون واک اسٹیپ ہوتا ہے اس کا نا، اس میں بالکل زمین نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس طرح کا وہ اسٹیپ ہوتا ہے. تو اس پہ پریکٹس کرنی تھی میرے کو. تو میرے کو پتہ چلا کہ بھائی کیمیکل ڈالتے ہیں، تو میں نے پورا ڈبہ وہ جو نا کہ ٹیلکم پاؤڈر کا خالی کر دیا. اب خالی کر دیا تو میں اپنا اسٹور تھا بڑا تھوڑا تھا تو اس میں بڑا سا میرر بھی لگا ہوا تھا، تو اس میں میں اپنا اسٹیپ کو پریکٹس کر رہا تھا اس کی. اب اس کی پاؤڈر کی خوشبو جو تھوڑا باہر نکلی تو کہیں قریب سے والد صاحب گزر رہے ہوں گے تو ان کو خوشبو آئی کہ بھائی یہ پاؤڈر لے کر آیا تھا، یہ خوشبو اس کی اتنی کیوں آ رہی ہے. اب وہ میری جو تھی پیٹھ تھی دروازے کی طرف اور میں اپنے اس میں مگن تھا اپنے اسٹیپ کی پریکٹس کے اندر. خوشبو والد صاحب کو پہنچی، جب دیکھا والد صاحب نے زمین پہ سارا پاؤڈر پڑا ہوا ہے اور میں اس میں جو ہے وہ ڈانس کے اسٹیپ میں مصروف ہوں. تو والد صاحب تھوڑا مذہبی ذہن کے تھے تو ان کو مطلب بڑا مطلب غصہ آیا. انہوں نے پھر مجھے مطلب جو بھی تھا مطلب اس وقت کیا اور اپنی زبان میں بولا کہ ایسا کر کے تو پیدا ہو گیا ہے، مطلب یہ ہمارے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا، مطلب اس طرح کر کے والد صاحب نے مطلب گھر کا ذہن مذہبی تھا، گھر میں مذہبی ایک قسم کا رجحان تھا یا مذہبی سوچوں والے تھے، لیکن وہ دوستوں کی جو صحبت تھی اس نے یہاں تک پہنچا دیا تھا آپ کو کہ مطلب آپ کوئی چیز نہیں دیکھ رہے، کوئی وہ نہیں دیکھ رہے، بس ایک دھن آپ کو چڑھی ہوئی تھی کہ میں نے جو ہے وہ ڈانسر بننا ہے اور اس طرح سے یعنی کہ میوزک انسٹرومنٹس اور بھی مطلب تھے. کانگو ایک ڈرم ہوتا ہے، کانگو اس کا بجانے کا بہت شوقین تھا، وہ بجاتا تھا. کوائنس کلیکشن کا بہت شوق تھا اور کافی ہزاروں کے حساب سے کوائنس کلیکشن بھی کی، اسٹیمپس
کی کلیکشن کا ہابیز تھی میری یہ. اچھا اچھا اچھا. وہ بھی مطلب یہ نہیں کہ جمع کرنے کا شوق تھا, لیکن یہ بانسری اور ڈانس جو تھا نا یہ سب پہ غالب تھا. اچھا. اس میں بہت زیادہ مطلب آگے تک چلا گیا تھا میں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دوستوں کی صحبت کے ساتھ جو ہے اس میں بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو بریک کیسے لگی بھائی؟ بریک اس طرح لگی کہ گھر کے قریب ایک مسجد تھی, اس میں جو ہے وہ نعت خوانیاں بہت ہوتی تھیں, میلاد شریف کے با اہتمام ہوتا تھا, بڑی ترکیب ہوتی تھی. اچھا. تو اچھا لگتا تھا. اور جمعے کے بعد صلاۃ والسلام کی ترکیبیں ہوتی تھیں, اس میں اہتمام سے پڑھا جاتا تھا اسپیکر پر. تو میں اسپیشلی اس کو شرکت کرنے کے لیے میں اس مسجد میں جاتا تھا. تو وہاں پر جا کر جب اس میں شرکت کرتا تھا تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے. ٹھیک. تو یہ ذکر بھی جہر جو کرتے ہیں, مطلب آواز سے ذکر کرتے ہیں. اس میں وہ ایک بار بیٹھا تو اچھا لگا, تو پھر کچھ عرصے تک ان کے ساتھ بیٹھتا رہا. تو پھر میرے بہت ہی بچپن کے دوست ہیں, کلوز فرینڈ, میرے کزن بھی میرے خالہ زاد ہیں, انہوں نے مجھے ایک بار بتایا کہ بھائی جو ہے مطلب یہ ذکر کی محفل میں ذکر کی یہ ہوگی ترکیب ہو گئی تھی کہ ذکر کرتے کرتے وہ ہر نماز کے بعد ذکر, تو گھر میں ذکر, تو رشتے داروں کے گھر میں گیا ہوں تو وہاں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں. تو مطلب بہت زیادہ اس کا شوق پیدا ہو گیا تھا. اچھا. اتنا یعنی کہ اتنی لذت ملی کہ آپ جو ہے وہ بہت مطلب مزہ آتا تھا ذکر میں, اور مطلب روحانیت سی محسوس ہوتی تھی اور بہت دل کو سکون ملتا تھا بہت. اچھا. ساتھ میں دوسرے مشاغل جاری تھے یا وہ ترک کر دیے تھے ان دنوں؟ نہیں, وہ تو ظاہر تھے اپنی جگہ پر, وہ تو قائم اس کی ترکیب میں تھی. وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا, اور یعنی کہ ادھر سے ذکر کا بھی آپ کو شوق پیدا ہو گیا اور آپ نے ذکر کی ایک مطلب سمجھے ایک پریکٹس شروع کر دی, یعنی عادت آپ میں پیدا ہو گئی. اور دوسری طرف جو ہے وہ موسیقی والی عادات جو تھیں اور ڈانسنگ اور سنگنگ کی وہ بھی اپنی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اوکے. اچھا. وہ اسکول لائف سے کالج لائف میں آ گئے, کالج لائف میں پھر اور دوست اس طرح کے مل گئے تو ان کے ساتھ اور مطلب گانے باجے والے بھی شوقین پیدا ہو گئے, ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, اس طرح کے معاملات ہو گئے. اچھا. تو پھر اب یعنی کہ ذکر کی عادتیں آپ کو چلیں وہ پیدا ہو گئیں, ابھی بریک پوری طرح نہیں لگا ہے نا, اسپیڈ بریکر شاید آیا ہو کہ چلیں کچھ ادھر آپ دھیان آپ کا ہو گیا. تو پھر یہ اس منجھدھار سے آپ کو نکالا کس نے, ہاتھ کس کا ملا اور کہاں پورا ہی کھینچ لیا آپ کو؟ ظاہر ہے تو امیر سنت کو ہی کریڈٹ دیں گے ہم اس کا, ماشاءاللہ. لیکن ہوا یوں تھا کہ وہ جو ذکر کا شوق پیدا ہوا تھا تو میرے جو خالہ زاد تھے, میرے کزن تھے, بچپن کے دوست تھے, تو ان کے ساتھ ملاقات رہتی تھی, ملاقات ہوتی تھی ظاہر ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی میں اس طرح ذکر کرنے لگ گیا ہوں اور مطلب ہر نماز کے بعد ذکر کر رہا ہوں, نماز کی الحمدللہ عادت تھی پہلے سے. اچھا. تو اس میں یہ تھا مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ذکر کرتے ہو نا, تو فلاں جو ہے وہ گلزار حبیب جامع مسجد ہے, وہاں پر دعوت اسلامی کے تحت جو نا بہت بڑے ذکر کی محفل ہوتی ہے, تو اس میں شرکت کرو میرے ساتھ. تو میں وہاں جاتا ہوں, تو آپ بھی ویسا چلنا, تو اس بڑی محفل میں سب کے ساتھ مل کے ذکر کریں گے. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ واقعی بڑی محفل ہوتی ہے. اچھا ذہن میں آیا کہ 25-50 ہوں گے, بڑی محفل 100-150 ہوں گے, اس سے زیادہ کیا, میں بھی ذکر کروں گا, میں بھی جا کے ذکر کر لوں گا. مجھے مدنی پھول یاد آ رہا ہے امیر اہل سنت کا نا, اگر آپ یہ جان گئے کہ کب کیا بولنا ہے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. وہ اسلامی بھائی نے کیسی پیاری ماشاءاللہ آپ کی نفسیات کے اعتبار سے جو ہے انہوں نے انفرادی کوشش کی, اور وہ مدنی پھول بھی ویسے ہی رکھا کہ ذکر کی محفل ہوتی ہے, آپ وہاں جاؤ اور ذکر کی محفل کو ماشاءاللہ وہاں شرکت کریں. چلیں بھائی, آپ کے کزن ذہین تھے اس کا مطلب. جی ماشاءاللہ, وہ ان سے بہت زیادہ کلوز ہے, وہ جسے وہ کہتے ہیں نا بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں. جی. تو اب وہ مجھے ایک دن میں ملیر ماڈل کالونی میں رہتا تھا, تو وہاں سے میں اپنے کزن کے گھر ڈریک کالونی آ گیا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شرکت کروں گا. وہاں سے بس نکلتی تھی, تو تمام اسلامی بھائیوں کے ساتھ بس میں بیٹھا, تو وہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ تو انداز ہی کچھ اور تھا سفر کا. بس میں بیٹھ کے جو ہے وہ مدنی سنتیں بتانی شروع کر دی گئیں. اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھائی گئی, دعا پڑھانے کے بعد جو ہے وہ قبرستان آ رہا تھا, اس کی دعا پڑھائی جا رہی ہے. تو اونچائی پہ جا رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ مطلب کہ اپنے جو اسٹائل تھا زندگی کا, جو لائف اسٹائل تھا, اس سے بالکل ہٹ کر ایک چیز سامنے دیکھی نا, تو بہت زیادہ اس کو محسوس کیا اور اچھا لگا وہ. پھر ہم کچھ دیر بعد ہم جو ہے وہ جامع مسجد گلزار حبیب وہاں پہنچے. اب وہ وہاں پر پہنچا تو میں نے جب دیکھا تو وہاں تو انسانوں کا جو تھا وہ سمندر تھا. سمندر سمجھ لیں آپ, وہ 100-200 کیا, وہ تو ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, اور
اب جگہ ڈھونڈنے جگہ نہیں مل رہی، پھر جا کے فرسٹ فلور پہ جا کے کہیں کونے کھانچے میں جگہ ملی، اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا بیان شروع ہو گیا، تو وہ بیان سنا تو دل کو چھو گیا، وہ بہت مزہ آیا سن کے، بہت دل کو لگا، اور بہت اس سے مطلب یعنی کہ سیکھنے کو ملا، بہت سے مدنی پھول ملے. تو اس کے بعد ذکر شروع ہوا. حیرت پر حیرت ہو گئی. جی پہلے آپ اسی اس میں نہیں ہوں گے کہ یار یہ تو میرے لیے بالکل الگ دنیا تھی، بالکل نئی دنیا تھی، کہاں دوسرے چکروں میں پڑا تھا، کہاں یہ ترکیب شروع ہوئی. تو بہت زیادہ اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت یعنی کہ مدنی ماحول کو جو ہے وہ اچھا پایا. بیان میں مطلب کیا چیز ٹچ کر رہی تھی؟ امیر سنت کا جو ایک اصلاحی انداز ہوتا ہے مختلف باتوں کو لے کر، اس طرح کا ظاہر ہے اس وقت ٹاپک کیا ذہن میں تھا صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہی تھا اصلاحی انداز تھا امیر سنت کا. تو بہت سی باتیں ایسی لگیں جیسے میرے لیے فرما رہے ہیں، مجھے فرما رہے ہیں. مجھے لگا کہ جیسے مطلب میرے لیے امیر سنت نے تیاری کی ہوئی اور بس میں آؤں گا آج اور مجھے خاص میرے لیے، ہاں اس طرح کا انداز. پھر جس مقصد کے لیے گیا تھا ذکر شروع ہو گیا. اب ذکر شروع ہوا تو وہاں پر جو ذکر کرنے والوں کی صدائیں تھیں وہ تو ان کی ضربیں ایسے دل پہ لگنی شروع ہوئی کہ دل جیسے دہلتا ہے، اس طرح کا ایک انداز تھا. بہت زیادہ مزہ آیا، بہت ہی زیادہ مزہ آیا، یہاں تک کہ وہ ذکر میں اتنا بے خودی سی ہو گئی کہ مطلب مجھے اپنے کو آپ کو بھی ہوش نہیں رہا میرا. بالکل بے خودی والا انداز ہو گیا. اور ذکر تو کافی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، کافی دیر تک میں اس کیفیت میں رہا، مطلب یعنی بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے، کیفیت تاری ہو گئی تھی کہہ سکتے ہیں اس میں. مطلب وہ اس میں بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا ڈوب گئے تھے، ڈوب کے مزہ آیا اس کے اندر. جب اس کیفیت سے، اس بے خودی سے جب تھوڑا باہر آیا تو اس وقت دعا عروج پر تھی اپنی. اچھا اب یہ سمجھیں کہ ضرب پہ ضرب لگ رہی تھی، تو دعا جو تھی وہ اس نے اور زیادہ مطلب رہی صحیح جو کسر تھی وہ پوری کر دی. بس پھر وہ جب اجتماع ختم ہوا تو بس اس وقت ذہن بنا لے کہ بس یہی جو ہے نا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے اپنی، بس یہ آخری منزل ہے اپنی، بس اس پہ بس اپنے جو ہے نا اب یہاں سے انشاءاللہ بریک لگ گئی. بالکل اب بریک لگ گئی، صحیح بریک لگی یا نہیں لگی؟ صحیح بریک لگ گئی. مطلب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہاں پر پھر اس طرح اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک. اچھا، تو اسی اجتماع میں نیت کر لی کہ یہ مطلب میوزک سب چھوڑ چھاڑ. وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی مطلب اس چیز سے ایک نفرت سی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اوائڈ کرنے لگے ان چیزوں سے، اور ایک دل جو اس طرف سے بیدار ہونا شروع ہو گیا. اور الحمدللہ دلوں کی کیفیت تبدیل کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ، اندر سے چینج لا رہی ہے بہت زیادہ. مطلب یعنی جس طرح ایک بانسری بجانے کے لیے پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے باقاعدہ، جیسے پائپ لے کے اس پہ ہاتھ چلانے ہوتے ہیں، پریکٹس دینی ہوتی ہے، ہر فنگر کو اپنے اپنے سٹائل سے فنگر کو موومنٹ دینی ہوتی ہے. تو وہ چند ہی دنوں میں الحمدللہ یہ حال ہو گیا تھا کہ مجھے ایک بھی دھن یاد نہیں رہی. وہ بانسری بالکل ایک دم میں نے ایسا سے دل دھو دیا، بالکل مطلب کہ بالکل کوئی بھی دھن، کوئی بھی سر، کوئی بھی اس کا جو سر وور ہوتے ہیں جو بھی اس کے، وہ سب الحمدللہ بالکل ذہن سے نکل گیا. اور میں نے ایک دو بار ایسے دیکھا ٹرائی کر کے کہ دیکھوں وہ آتا ہی نہیں آتا، تو میں نہیں کر پایا. تو مطلب یعنی وہ اس لیے کہ مطلب موازنہ کیا میں نے، تو اس میں الحمدللہ دل خوش ہوا کہ چلو یار اچھا ہو، اس سے تو بالکل جان چھوڑ گئی ہے کہ اب بعد میں بھی کبھی دل بھی ہو تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو پھر یعنی کہ آپ کا اجتماعات میں آنا جانا اور یہ جی الحمدللہ پھر تو اجتماعات، اور پھر خاص طور پر امیر سنت کی بارگاہ میں جو ملاقات ہوتی تھی شہید مسجد خارا در میں، وہاں پر امیر سنت شب پیر ملاقات ہوتی تھی امیر سنت کی. اس میں تو بس وہ ایسا تھا کہ پکی حاضری تھی اپنی، پکی حاضری، کچھ بھی ہو جائے، آندھی طوفان ہو، کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو پہنچنا ہے، پہنچتے تھے. کیوں؟ لذت ملتی تھی امیر سنت کا دیدار کر کے، مزہ آتا تھا. اور ان کی صحبت میں رہ کر پھر وہاں پر جو ذکر و نعت کی جو محافل ہوتی تھی، پھر امیر سنت کے مدنی پھول وقتاً فوقتاً ملتے تھے. پھر دیوانگی کے الگ الگ انداز ہوتے تھے اسلامی بھائیوں کے امیر سنت کی بارگاہ میں، وہ بہت اچھا لگتا تھا، بہت مزہ آتا تھا. تو یوں امیر سنت کی بارگاہ میں پھر. اچھا، یہ مدنی ماحول سے جب آپ منسلک ہونے کا آپ نے فیصلہ کیا، اس کے فوراً ہی بعد یہ عادت ڈیولپ ہو گئی تھی آپ کی کہ بار بار امیر سنت کی خدمت میں حاضری؟ ہاں بالکل، مطلب یہ اسٹارٹنگ سے مطلب یہ تھا کہ بس وہ واپس سے ایسی امیر سنت سے ایسی لگن اور محبت پیدا ہو گئی کہ بس اب یہی ہے جو کچھ ہے اپنے پاس. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی